اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو قصہ کہانی چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام۔ روپیہ بٹورنے کے لیے ایک عیاری اور فریب۔ محسن نے کہا کہ مجھ سے ابو طیب بن عبد المومن نے بیان کیا کہ ایک بڑا دھوکے باز تجربہ کار شخص بغداد سے حمص آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ احمقوں کی بستی ہے اور میں نے دھوکہ دینے کے لیے ایک اسکیم بنائی ہے، اس میں تجھے مدد کرنا ہوگی۔ اس نے کہا جو مرضی ہو۔ اس بدمعاش نے کہا کہ تو فلاں جگہ بیٹھی رہا کر اور میں فلاں مسجد میں ٹیا جماؤں گا اور تو کبھی میرے پاس سے بھی نہ گزرنا، اور روزانہ ایسا کرنا کہ میرے لیے 2/3 رطل کشمش، 1 رطل عدسل ہوتا ہے، اور 2/3 رطل بادام تازے لا کر اور کوٹ کر دونوں کو خوب گوندھ دینا، اور دوپہر کے وقت اس کو ایک کوری اینٹ پر رکھ دینا تاکہ میں پہچان سکوں۔ یہ اینٹ فلاں بیت الخلاء میں جامع مسجد کے قریب ہے، رکھ دیا کرنا۔ ان اشیاء میں کبھی اضافہ نہ کرنا اور کبھی میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ اب اس نے یہ بحروب بھرا کہ ایک اونی جبہ پہنا جو ساتھ لایا تھا، اور اونی پاجامہ پہنا اور رومال سر پہ باندھا، اور جامع مسجد کے ایسے ستون کے پاس جس کے قریب سے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی تھی، تمام دن تمام رات نماز بغیر وقفہ پڑھنا شروع کر دی، بجز ایسے اوقات کے جن میں نماز ممنوع ہے، اور ان اوقات میں بھی جب بیٹھتا تو تسبیح پڑھتا رہتا تھا اور کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا اور اپنی جگہ بیدار رہتا تھا۔ عرصہ دراز تک اس کا یہ معمول جاری رہا۔ لوگوں کی نظریں اس پر اٹھنا شروع ہوئی اور مشہور ہو گیا کہ یہ صاحب کبھی نماز منقطع نہیں کرتے اور کھانا چکھتے بھی نہیں۔ تمام اہل شہر اس کے معاملہ میں حیران ہو گئے کہ یہ مکار شخص کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا، بجوز اس کے کہ ہر روز ایک دفعہ دوپہر کے وقت اس بیت الخلاء میں جا کر پیشاب کرتا تھا اور اس اینٹ کے پاس جا کر جس کو وہ پہچانتا تھا اس پر وہ کشمش بادام والا معجون رکھا ہوتا تھا، اس کو چٹ کر جاتا تھا۔ یہ معجون اینٹ پر رکھا ہوا بہل کر پاخانہ دکھائی دیتا تھا۔ جو شخص بھی یہاں آتا اور جاتا تھا اس کو اس کے پاخانہ ہونے میں کبھی شک نہیں ہوا۔ یہ اس کو کھا کر توانائی حاصل کر لیتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا یا رات کے کسی حصہ میں جب موقع دیکھتا، پانی بقدر ضرورت پی لیا کرتا تھا، اور اہل حمص اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ شاہ صاحب نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ پانی پیتے ہیں، اور اس کی شان ان کی نگاہوں میں کافی بلند ہو گئی۔ لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور بات کرتے تھے تو یہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد رہنے لگا اور اس سے بات کرنے کی سب ہی نے کوشش کی، مگر یہ کچھ نہ بولا تو اس کی جلالت شان اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی نشست گاہ کی زمین کو برکتیں حاصل کرنے کے لیے چھونا شروع کر دیا۔ اس جگہ کی مٹی لے جانے لگے، اس کے پاس بیماروں اور بچوں کو اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ یہ ان پر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتا تھا۔ جب اس عیار نے اچھی طرح بھانپ لیا کہ اس کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں کس درجہ بلند ہو چکا ہے اور اس بحروب پر 1 سال گزر چکا، تو بیت الخلاء میں اپنی بیوی کے ساتھ دوسری کانفرنس کی اور مل کر اس کو سمجھایا کہ جمعہ کے دن جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو آ کر مجھ سے لپٹ پڑے اور میرے منہ پر تھپڑ مارنا اور کہنا کہ اے اللہ کے دشمن، اے فاسق، تو بغداد میں میرے بیٹے کو قتل کر کے بھاگ کر یہاں آ گیا اور عبادت گزار بن گیا
تیری عبادت تیرے منہ پر مار دی جائے گی اور تو مجھے چمٹ کر چھوڑنا مت، اور لوگوں سے اپنا ارادہ یہ ظاہر کرنا کہ اپنے بیٹے کے قصاص میں تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ لوگ جمع ہو کر تیری طرف بڑھیں گے اور میں ان کو اس سے روکتا رہوں گا کہ وہ تجھے تکلیف پہنچائیں، اور میں لوگوں کے سامنے اعتراف کروں گا کہ بے شک میں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا اور توبہ کر کے یہاں آ گیا، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور جو فعل شنی مجھ سے سرزد ہوا اس پر ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ تو لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کرنا کہ مجھے اس مجرم کو جو تمہارے سامنے اقرار بھی کر رہا ہے کھینچ کر سلطان کے سامنے لے جانے دو، اب وہ تیرے سامنے دید تک پہنچ جائیں، یا جو تو مناسب موقع سمجھے کہ اب وہ لوگ مجھے بچانے کے حص میں اپنے احتیاط بڑھانے سے رک گئے، اور یقین کر لے کہ اب اس پر اضافہ ممکن نہیں رہا، تو پھر ان کے فدیہ کو قبول کر لینا اور مال جمع کر لینا اور لے کر اسی دن بغداد سے نکل جانا اور یہاں مت ٹھہرنا، میں بھی موقع دے کر بھاگ آؤں گا اور تجھ سے مل جاؤں گا۔ یہ اسکیم طے ہو گئی۔ اب جب اگلا دن جمعہ کا آ گیا تو حسب تجویز عورت پہنچ گئی اور اس کو لپٹ پڑی اور جو کچھ اس کو سمجھایا تھا وہ سب کچھ عمل میں لائی، تو شہر والے کھڑے ہو گئے کہ وہ اسے قتل کر ڈالیں اور کہنے لگے، اے خدا کے دشمن، یہ سخت و ابدال میں سے ہے، یہ تو وہ ہستی ہے جس کی برکت سے دنیا قائم ہے، یہ کتب وقت ہے۔ اس نے اس کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ اور اس عورت کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو لوگ ٹھہر گئے۔ اس نے نماز مختصر کی اور سلام پھیر کر دیر تک زمین پر لوٹتا رہا، پھر کہا، اے لوگو، جب سے میں آیا ہوں تم نے کبھی کوئی لقمہ میری زبان سے سنا ہے؟ تو اس کا کلام سننے کے لیے ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے تو ایک شور بلند ہو گیا کہ نہیں، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں سنی۔ پھر بولا کہ میں تمہارے یہاں اس گناہ سے توبہ کر کے آیا ہوں جس کا یہ عورت ذکر کر رہی ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں بری حالت میں گرفتار اور خسارے میں مبتلا شخص تھا، بے شک مجھ سے اس کے بیٹے کا قتل سرزد ہوا، اس گناہ سے توبہ کر کے یہاں آ گیا اور اپنی عمر عبادت میں گزار رہا ہوں، اور میں برابر اپنے نفس کو اپنے پر آمادہ کرتا رہا ہوں کہ پھر واپس جا کر اپنے کو اس عورت کے سپرد کر دوں تاکہ یہ مجھے اپنے بیٹے کے قصاص میں قتل کر دے، کیونکہ مجھے یہ کھٹکا لگا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہو اور میں اللہ سے برابر دعا کرتا رہوں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے، اس عورت کو مجھ پر مسلط کر دے، یہاں تک کہ میری دعا قبول ہو گئی کہ یہ میرے پاس آ گئی اور مجھ پر اس نے قصاص لینے کے لیے قابو پا لیا، تو اب تم اسے موقع دو کہ یہ مجھے قتل کر دے اور میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو ایک شور مچ گیا اور رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ وہ عالم شہر کی طرف جانے لگا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے قصاص میں اسے قتل کر دے۔ اب سرکردہ لوگوں نے قوم سے کہا کہ تم بہک گئے ہو کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کی راہ نہیں نکالتے، ایسے بندہ صالح کو اپنے شہر میں محفوظ رکھنے کی تدبیر نہیں کرتے، تمہیں چاہیے کہ اس عورت کے ساتھ لڑکے سے بات کرو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ دیت قبول کر لے جس کو ہم سب مل کر ادا کر دیں۔ پھر لوگوں نے عورت پر گھیرا ڈالا اور اسے دیت کا سوال کیا تو اس نے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا 2 دیت لے لے، اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کے ایک ایک بال کے مقابلہ میں 1000 دیت دو۔ لوگ اس پر اصرار کے ساتھ بڑھتے بڑھتے 10 دیت تک پہنچ گئے۔ اس نے کہا کہ جب تک تم میرے سامنے مال جمع کر کے رکھ دو، اگر اس کو دیکھ کر میرا قلبی رجحان اس کے قبول کرنے کی طرف ہو گیا تو قبول کر لوں گی، ورنہ میں تو قاتل کو قتل کرا کر ہی رہوں۔ تو لوگوں نے 1 لاکھ درہم جمع کر کے اس سے کہا کہ یہ لے لے۔ اس نے کہا کہ جی میرے نفس میں بھی یہی اثر ہے کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کو قتل ہی کراؤں۔ اب لوگوں نے اسے کے سامنے اپنے کپڑے، اپنی چادریں اور اپنی انگوٹھیاں پھینکنا شروع کر دی
اور عورتوں نے اپنے زیور پھینکے۔ اتنے سامان کے بعد اس نے بیٹے کے خون سے دستبردار ہونے کا اظہار کیا اور یہ سب سامان لے کر چلتی بنی۔ اس شخص نے اس کے بعد جامع مسجد میں چند دن قیام کیا، یہاں تک کہ اس نے اندازہ کر لیا کہ اب وہ بہت دور نکل چکی ہوگی۔ پھر ایک رات میں وہ بھی بھاگ نکلا۔ بہت ڈھونڈا گیا مگر اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو روپیہ بٹورنے کے لیے محض ایک عیاری اور فریب تھا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی حکایت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتے ہیں تو ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔